بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 مئی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور میں اور پنجاب حکومت کی جانب سے 29 لا افسران کو جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، ایک ساتھ ایک ہی جھٹکے میں 29 افسران کو فارغ کر دیا گیا ہے جو مریم نواز پنجاب حکومت کے تھے۔ ایسا کیا ہوا، کب ان کی بھرتیاں ہوئی تھیں اور اصل مسئلہ کیا تھا، اور یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان تک بھی پہنچا ہوا ہے۔ مکمل تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پرویز الہی کے دور کی، اور پھر اس میں جو پرویز الہی دور کے پی ٹی آئی دور کے احمد اویس صاحب تھے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، اور وہ سارا مسئلہ کیا تھا اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پی ٹی اے کی جانب سے اور ایف بی آر کی جانب سے جو 5 لاکھ سے زائد سمیں بلاک کرنے کا کہا گیا تھا، پہلے تو ایف بی آر کی جانب سے جب یہ معاملہ گیا تو پی ٹی اے نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے یا قابل عمل نہیں ہے، لیکن ایف بی آر بھی اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہر صورت جو نان فائلرز ہیں، جو ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرواتے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائلر بننا بہت ضروری ہے اور یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ نے اب تو آن لائن اس کا نظام ہے، اور ایف بی آر کی اگر آپ ویب سائٹ پر جائیں تو آپ جیسے وہ جو ریکوائرمنٹس آپ سے مانگتے جاتے ہیں آپ دیتے جاتے ہیں، اور وہ آپ کو خود گائیڈ کرتے ہیں۔ این ٹی این بنتا ہے جو نیشنل ٹیکس نمبر ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا فائلر بننا۔ فائلر بننے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے لیے جو سب سے اہم چیز، چونکہ ہم ٹیکس کا کام نہیں کرتے، اور میں نے آپ سے یہ بھی فیڈ بیک لینا تھا کہ میں نے جو آپ کو اپنے اے جی لا ایسوسیشن جو عبدالغفار لا ایسوسیشن ہے اس کا نمبر دیا تھا، واٹس ایپ نمبر، ہم ڈیلی کسی ویڈیو میں ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے۔ آپ نے فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ کیا آپ کو کوئی رسپانس مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اور آپ کے جو قانونی مسائل ہیں، چونکہ بعض اوقات ٹیم کے جو ہمارے ممبرز ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کچھ پولیٹیکل ایشوز بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہمارے پاس بہت اچھی انفارمیشن ہے، وہ ساری ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن چونکہ یہ نمبر اس وجہ سے دیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، یا اگر ہماری وجہ سے ہمارے کسی پاکستانی کا بھلا ہو جائے، تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک نوبل کاز ہے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو فوراً جتنا جلد ہو سکے آپ کو اس کا جو بھی سولوشن ہے وہ ہم دیں۔ تو ایک تو فیڈ بیک آپ ضرور دیجئے گا۔ دوسرا، ٹیکس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹیکس کا جو معاملہ ہے اس میں آپ فائلر ضرور بنیں۔ اس میں آپ کوئی بھی پراپرٹی لیتے ہیں، آپ کی بینک ٹرانزیکشن، اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور جو ویسے عام روٹین میں آپ ٹیکسز ادا کرتے ہیں اس میں سے آپ کو 50% سے بھی زائد فائدہ ہوتا ہے۔ فائلر بننے سے مراد بیسیکلی جو ٹیکس ریٹرن آپ ہر سال جمع کرواتے ہیں، آپ اپنا حساب کتاب دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹیکس ریٹرن جمع کروانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب آپ کو ہر صورت ٹیکس دینا پڑے گا، بلکہ آپ نے ہر سال اپنا حساب کتاب دینا ہے کہ آپ کی یہ آپ نے اتنا کمایا ہے، یہ آپ کی انکم ہے، یہ آپ کے اخراجات ہیں، اور وہ آپ نے حساب کتاب ریاست کو دینا ہے۔ اس میں لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے، تو اس وجہ سے اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ آپ کو ضرور جو فائلر بننا چاہیے، اور ایک ذمہ دار شہری کا آپ کو اور ہم سب کو ایک ذمہ دار شہری کے طور پر ریاست کے ساتھ چلنا ہوگا۔ ایف بی آر نے 5000 نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کے لیے تفصیلات ٹیلی کام آپریٹرز کو فراہم کر دی ہیں، جس کے بعد ٹیلی کام آپریٹرز نے نان فائلرز کو سمز بلاک کرنے سے خبردار کرنے کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ ایف بی آر کے مطابق انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے نفاذ کے لیے ایف بی آر کی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور ٹیلی کام آپریٹرز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ٹیلی کام آپریٹرز نے چھوٹے بیجز میں مینول طریقے سے سمز بلاک کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ٹیلی کام آپریٹرز کو روزانہ کی بنیاد پر مزید جو بیچز ہیں وہ بھیجے جائیں گے۔ ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ایف بی آر اور ٹیلی کام آپریٹرز کی شراکت داری ٹیکس قوانین کی بالادستی کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ اب فوراً 5 لاکھ لوگوں کی سم بند نہیں ہوں گی، بلکہ پہلے مرحلے پر 5000 لوگوں کو میسیجز بھیجے جائیں گے متعلقہ جو ان کی ٹیلی کام آپریٹرز ہیں یا جو کمپنیز ہیں ان کی جانب سے، اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ اس لسٹ میں شامل ہیں جو ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرواتے، آپ کی سم بند ہو سکتی ہے، مہربانی کر کے آپ ٹیکس ریٹرن آپ کا 24 گھنٹوں میں آپ ایکٹیو فائلر بن سکتے ہیں، تو آپ اس کو جمع کروا لیں، اور وہ 2 دفعہ شاید 3 دفعہ آپ کو وارننگ دیں گے، اور اس کے بعد سم بند کریں گے، اور یہ بھی مناسب ہے۔ اور اس میں ایف پی آر سے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اردو میں میسج کریں، کیونکہ ہماری جو زیادہ تر عوام ہے وہ انگلش اگر نہ سمجھ پائے اور اس وجہ سے ان کا نقصان نہ ہو جائے، تو آپ ہر صورت اس کو بھی ضرور دیکھیں۔
ترجمان FBR کا مزید کہنا ہے کہ FBR اور ٹیلی کام آپریٹرز کی شراکت داری ٹیکس قوانین کی بالادستی کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے نان ٹیکس فائلرز کے حوالے سے FBR کی جانب سے اٹھائے گئے اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے 5 لاکھ سے زائد سمز ایک ہی دفعہ بلاک کرنے سے انہوں نے انکار کیا تھا، اور اب یہ معاملہ آگے سامنے آیا ہے کہ 5000 سمیں پہلے مرحلے پر بلاک کی جائیں گی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو آفس ہے یہ بہت اہم آفس ہے، اور جتنا بھی گورنمنٹ کی ریاست کی بات نہیں کر رہا، جب سرکار کی بات آتی ہے کرمنل کیسز میں تو وہ پروسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے، جیسے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں اور باقی اس طرح سے ان کی مختلف تقسیم کار ہوتی ہے۔ اب جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب آفس ہے وہ پروسیکیوشن کو ڈیل کرتا ہے، جو آپ کو ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر، یہ آپ کو نظر آتے ہیں جو مختلف ضلعوں میں یا تحصیلوں میں، مجسٹریٹ کی عدالتوں میں یا سیشن عدالتوں میں سرکاری وکیل ہوتے ہیں، وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں، وہ پرماننٹ، وہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ کے بعد ان کی باقاعدہ طور پر پرماننٹ جابز ہوتی ہیں اور پھر ان کی ترقی ہوتی ہے۔ جبکہ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس ہے جو صرف ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں حکومت پنجاب کو یا حکومت سندھ کو، جو جس حکومت کا ہے وہ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، وہ اس کا حکومتی وکیل ہوتا ہے۔ اب حکومتی وکیل جو ہیں وہ ہمیشہ سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، اور اب مریم نواز کی پنجاب حکومت نے ایک اچھا قدم اٹھایا تھا کہ باقاعدہ طور پر اگر کسی کو ایڈوکیٹ جنرل آفس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل یا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بھی لگانا ہے تو اس کا کرائٹیریا بنایا تھا۔ اب تک یہ کرائٹیریا نہیں تھا۔ PTI کے دور میں جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑے وکیل تھے وہ ایڈوکیٹ جنرل آفس میں تمام سیٹوں پہ ہوتے تھے اور ہوتے آئے ہیں، اور نون لیگ میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ ابھی تک کوئی میکینزم بنا نہیں ہے، لیکن ایک ان کی جانب سے ایک سفارش کی گئی ہے اور کوئی قانون سازی بھی اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ اب پرویز الہی کے دور میں آپ جانتے ہیں پرویز الہی ہمیشہ نوازنے میں سب سے آگے ہیں۔ پرویز الہی نے جیسے صحافیوں کو نوازا، جیسے پولیس کو نوازا، اسی طریقے سے انہوں نے وکلا کو بھی نوازا، اور یہی وجہ ہے کہ پرویز الہی کی جو وکلا ٹیم ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ایٹ اے ٹائم لاہور میں، سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہر جگہ ان کی پٹیشنز بھی دائر ہوتی ہیں اور کارروائی بھی ہوتی رہتی ہے، اور تمام مقدمات میں ان کو ریلیف ملتا رہتا ہے۔ اب ان کی رہائی ایک الگ معاملہ ہے، وہ چونکہ عدالتوں سے بھی ماوراء معاملہ ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جو 94 پہلے 69 تھیں انہوں نے 94 کر دی تھیں جو سیٹیں تھیں، تو انہوں نے 24-25 سیٹیں بڑھا دی تھیں۔ کس نے؟ پرویز الہی کے دور میں۔ وہ پھر محسن نقوی کے دور میں بھی محسن نقوی نے تو تمام پھر اچھا اب دلچسپ بات یہ ہوئی تھی کہ ایڈوکیٹ جنرل وہ آفس ہے، احمد اویس صاحب پرویز الہی کے دور میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے، وہ پہلے بھی عثمان بزدار دور میں بھی وہی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمیشہ وہ کھڑے رہے ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ انہوں نے جب محسن نقوی کا دور آیا تو محسن نقوی نے پھر مسلم لیگ نون کے لوگوں کو لگانا شروع کر دیا اور ان کو ہٹانا شروع کر دیا جو پرویز الہی کے دور کے تھے، اور احمد اویس کو باقاعدہ طور پر ان کے دفتر میں جانے پر پابندی عائد ہو گئی، اور ان کے دفتر سے حتیٰ کہ کچھ مقدمات میں جو حمزہ شہباز کے اور ان کے کیسز جو پولیٹیکل کیسز تھے الیکشن سے متعلق، اس میں جو جواب دینا ہوتا تھا وہ احمد اویس تیار کرتے تھے، اور راستے میں جب ان کے جو آفس کے لوگ ہائی کورٹ میں جمع کروانے جا رہے ہوتے تھے وہ چھین لیا جاتا تھا۔ یہ بڑا مسئلہ چلا۔ اب میرے خیال میں عاصم حفیظ صاحب کی عدالت تھی یا جواد حسن صاحب کی، ان دو معزز ججز میں سے ایک جج صاحب نے سٹے آرڈر جاری کر دیا کہ جی احمد اویس کو اور جو باقی PTI کے دور کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو آپ نہیں ہٹا سکتے، یہ دائرہ اختیار نہیں ہے نگران حکومت کا۔ پھر یہ معاملہ گیا علی باقر نجفی صاحب کے ڈویژن بینچ میں، اور انہوں نے کہا جی کہ نہ حمزہ شہباز کے دور کے جو ایڈوکیٹ جنرل آفس میں تھے ان کو لگایا جائے، اور نہ ہی پرویز الہی کے دور کے لگایا جائیں، نئے لگائے جائیں۔ اب وہ نئے بھی سارے پھر ڈیفینیٹلی وہی تھے جو PDM سے جڑے ہوئے تھے 94۔ اب وہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، انہوں نے بڑے تگڑے طریقے سے اس کے اوپر کارروائی شروع کی، اور انہوں نے طریقہ کار پوچھ لیا کہ کس طریقے سے یہ ساری اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اور کس طریقے سے یہ سارا نظام چلتا ہے۔ وہ تمام صوبوں سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے وفاق سے پوچھا، ابھی وہ معاملہ وہاں پہ پینڈنگ تھا کہ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی اور اعجاز الاحسن صاحب خود چلے گئے، تو اس کے بعد وہ کیس نہیں لگا، اور احمد اویس صاحب وغیرہ کا علی باقر نجفی صاحب ڈویژن بینچ کے فیصلے کے خلاف وہاں پہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ اب مریم نواز کی حکومت پنجاب نے 29 لاء افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ جو لاء افسران تھے جو پرویز الہی کے دور میں تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے وہ ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ خزانے پر بوجھ ہیں،
اور اس بنیاد پر انہوں نے ہٹا دیا، اور میں اس کو ایک ایسا اقدام کہوں گا کہ اتنے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو آپ اگر کبھی ہائی کورٹ میں آپ کو ہو اور آپ ہائی کورٹ میں جا کے بیٹھیں کسی بھی جج صاحب کی عدالت میں، تو وہاں جو حکومتی وکیل ہوگا وہ عدالت کو اسسٹ کرنے میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا کیلیبر ہی نہیں ہوتا، وہ سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں جو ایڈوکیٹ جنرل آفس میں جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں یا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں، اور یہی مسئلہ اس دن قاضی فاضل صاحب نے بھی ڈسکس کیا تھا۔ تو اگر تو کوئی کرائیٹیریا بن جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی کہ ایک ساتھ 29 لا افسران کو فارغ کیا گیا ہے، اور اس میں 5 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ ملک سرود سابق صدر ہیں لاہور بار کے، اور وہ مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے ہیں ملک سرود صاحب، ان کو بھی، گلزار احمد خان صاحب کو بھی، اور باقی کو بھی، اور یہ شہباز شریف کے مختلف کیسز میں ملک سرود صاحب بطور لاہور بار کے صدر کے وہ وکیل بھی تھے۔ تو 5 جو لا افسران ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ان کو ہٹا دیا ہے، اور اسی طریقے سے 24 اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کو ہٹا دیا ہے، 5 ایڈیشنل کو اور 24 اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کو ہٹا دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن کی کاپی سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ سمیت دیگر اداروں کو بھی ارسال کر دی ہے، تاکہ ان کے علم میں ہو کہ اب یہ جو لا افسران ہیں یہ عہدوں پر قائم نہیں ہیں۔ اب جو مسلم لیگ نون کا جیسے میں نے ذکر کیا، ہو سکتا ہے کہ ان کو اٹارنی جنرل آفس میں لے کے جائیں، ان کو ترقی دینی ہو نا، یہ تو نہیں ہے کہ ان کو اس وجہ سے ہٹایا گیا ہے۔ بہرحال 29 لا افسران کو پنجاب حکومت نے ہٹا دیا ہے، اور اب 69 لا افسران کام کریں گے، پنجاب حکومت کو ریپریزنٹ کریں گے ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔